احتشام صاحب 3 سال میں اوور $60 بلین ایکسپورٹس بڑھا لینا، یہ آپ کو باتوں کی حد تک لگ رہا ہے یا کنسٹرینٹس جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ جو بیریئرز ہمیں رکاوٹیں دکھائی دے رہی ہیں اس وقت سچویشن جو اس وقت گیون ہم ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، سو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا مینلی کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی IMF کے پاس نہ جائیں؟ کیونکہ گزشتہ حکومتیں دعوے تو کرتی رہی ہیں لیکن ایونچولی ان کو پھر جانا پڑتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں IMF کے سامنے۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ آمنا IMF کے پاس تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان سے جانا بچ سکتا ہے۔ یہ خوشنما نعرے دعوے تو بہت اچھے لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بنگلہ دیش سے آرڈر آئے ہیں ہمارے پاس، آذربائیجان کے ہیں، نائجیریا کے ہیں، عراق کے ہیں، کچھ ایک دو اور ملکوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، شاید اب یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملہ اس حوالے سے آگے چلا جائے تو یہ چلیں بہت اچھی بات ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے F-17 تھنڈر جو ہے نا وہ بکیں گے، اور انہوں نے اب دنیا میں آپ نے دیکھا میں کی جنگ میں اپنے آپ کو ثابت بھی کیا، یہ اپنی جگہ پہ بات ہے۔ لیکن بنیادی سوال اس وقت ہے کہ جس کے لیے آمنا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، پینل بنایا گیا تھا کہ جی ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30-35 بلین کی ہیں، ہماری امپورٹ جو ہے نا تقریباً $60 بلین کی ہیں، آدھا گیپ ہے، اس میں کیسے پورا ہوگا؟ اب سوال یہ کہ آمنا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہر حکومت میں 2-3 دفعہ کوئی پالیسی بنتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنی ایکسپورٹ کو ہم لے جائیں گے $80 بلین پہ لے جائیں گے، $70 بلین پہ لے جائیں گے، اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں سوال ایک اہم ہے، کچھ باتیں چوئی صاحب نے کر دی ہیں، مجھے تو آمنا سچی بات ہے ہم تو سینک ہو گئے، ہمیں تو سلور لائننگ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ روز نعرے لگتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بڑے محترم ہیں، کام کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے محنتی آدمی ہیں، انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا، 15 دن کے اندر ہی آپ نے دیکھا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے سیکٹر سے مل کے انہوں نے سفارشات تیار کر لی، حتمی طور پہ یہ پرائم منسٹر کو دی جائیں گی۔ لیکن سوال وہی ہے آمنا، صرف اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اکنامک ساورنٹی اور یہ ہماری سیکورٹی دونوں جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے نا وہ بڑھے، جی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا چاہیے، باتوں کی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن آمنا دیکھتے ہیں ایک مدت سے ہم رو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ایکسپورٹ بڑھانی ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کہاں کھڑا ہوا ہے، سرپلس گڈ ہمارے پاس کتنا ہے جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، چلیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کو ہم بڑھانے کی طرف جاتے نہیں ہیں، کیسے بڑھے گا؟ پھر موجودہ حالات میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آمنا وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کا ہے۔ اب ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ کمپٹیٹیو نہیں رہے، ابھی بجلی گیس کو ہی لے لیں آپ، اس کو بنگلہ دیش کو، انڈیا کو، چائنا کو اور سری لنکا کو ہم سے بہت زیادہ مہنگی ہے، اور پھر حکومت کے اندر کانفلکٹ ہے۔ مجھے کہنے میں آمنا کوئی آر نہیں ہے، عباس لغاری صاحب پانی بجلی کا جو وزیر ہے، انرجی کے وزیر ہیں، وہ سخت خلاف ہیں یہ پینل جو آپ کو بجلی ملتی ہے، اور بہت سے حوالوں سے وہ بجلی سستی کرنے کے موڈ میں نہیں لگتے۔ ابھی آپ دیکھنے حکومت نے فیصلہ کیا 2 بجٹس میں کہ جی سولر کو پروموٹ کیا جائے گا، اب سولر کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا پرسوں بیان دیا تھا کہ جو لاس میکنگ آپ دیکھیں کہ جو گریڈس ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے پشاور کی، کوئٹہ کی، ان کو آپ سولر پہ شفٹ کریں گے، پھر کیسے شفٹ کریں گے؟ آپ کا وزیر مانے گا اس کو کرنے کے لیے؟ I'm afraid ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ جو فوری طور پہ آمنا جو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ بھی ورکنگ کیپٹل ان کے پاس ہمیشہ کم ہوتا ہے، ایکسپورٹر کو ان کو نہیں دیا جاتا وقت پہ، ان کو لون جو ملنے چاہیے ملتے ہیں تو بڑے مہنگے، آج بھی اگر 11% ہمارا انٹرسٹ ریٹ تو بہت زیادہ ہے، کم ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ نے بتایا آمنا سیلز ٹیکس ریفنڈ، مطلب ہے کہ آپ ریفنڈ جو ہے نا وہ دیتے نہیں ہیں، ایڈوانس انکم ٹیکس ان سے آپ پہلے لے لیتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے 400 500 700 800 ارب روپے تک کے ریفنڈ پڑے رہے۔ پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، چوئی صاحب اچھی طرح جانتے کہ جب تک وہ FPR والوں کو ایکسپورٹر پیسے نہیں دیتے اور رشوت نہیں دیکھتے ان کو ریفنڈ نہیں ملتے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہہ تو دیا ہے، کیا یہ صرف پلینگ ٹو دا گیلری ہے، یا آپ ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال ہے کہ ان سارے معاملات پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ اب FPR جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے نہیں کر رہا، وہاں پہ لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں۔ SIFC نے رول پلے کرنے کی کوشش کی، معذرت کے ساتھ آمنا وہ کہ کہاں تک جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے شاید کسی حد تک انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ ٹیپزم۔ ابھی دیکھ لیں، ہم بات کر لیں اگر CPEC کی آمنا، ابھی CPEC جو ہے نا وہ سیکنڈ فیز نہیں شروع ہو پا رہا، اور میری اطلاعات ہے کہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز نے جو بڑا پوائنٹ بلینک ان کو بتایا گورنمنٹ کو کہ بھی ایک تو اپنا کیا کہتے ہیں ریڈ ٹیپزم ہے، اور ہماری کمپنیز کو جو مسائل پریشانیاں FBR یا باقی اداروں سے ملتی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی،
دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا واضح طور پہ کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ ہماری کمپنیز کو سیکیورٹی دیں گے، وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. نتیجہ تر نامنا اب لیٹسٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ شفٹ کر رہے ہیں. وہ ساؤتھ ایشیا سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، برازیل میں جا رہے ہیں، افریقہ میں جا رہے ہیں، ایون آپ دیکھ لیں کہ یورپین ممالک کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے مجھے لگتا ہے مایوس ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہماری بیوروکریسی آمنا کام کرنے نہیں دیتی، آپ جو کچھ مرضی کر لیں. اب اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو ریولیوشنائز کیسے کریں، کس طریقے سے رول بیسڈ جو ریگولیٹری فریم ورک ہوتا ہے وہ آپ دیں گے لوگوں کو ہر شعبے میں، تب معاملہ جا کے ٹھیک ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.